یہ ٹیپو سلطان کی کہانی ہے۔ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد بھی انگریز ان کی لاش کے قریب نہیں جاتے تھے۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا جسم گرم تھا۔ ناظرین، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر اپنی قیمتی خیالات کا اظہار بھی ضرور کر دیجئے گا۔ ٹیپو سلطان نے زیادہ تر لڑائی عام فوجیوں کی طرح پیدل ہی لڑی۔ جب ان کے فوجیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔ مارک ویلکس لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو چاہتے تو جنگ میدان سے بھاگ بھی سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے ایک گولی نکل گئی۔ ان کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی پر بٹھا کر جنگ میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ میجر الیگزینڈر لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دے، لیکن ٹیپو سلطان کو یہ نہ منظور تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کیے جانے کے بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا۔ ٹیپو سلطان کے آخری لمحات کے بارے میں یڈسن لکھتے ہیں کہ تبھی کچھ انگریز فوجی قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹیپو سلطان کی تلوار کی بلٹ چھیننے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب انہوں نے اپنی تلوار سے اس فوجی پر حملہ کیا۔ انہوں نے اسی تلوار سے ایک اور انگریز فوجی کے سر پر وار کیا۔ اسی درمیان ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا۔ وہ ان سے جوہرات چھڑی تلوار چھیننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان پر کس نے تلوار چلائی تھی۔ انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے محل کے اندر گئے۔ پتہ چلا کہ ٹیپو وہاں نہیں ہے۔ ٹیپو کا ایک سپہ سالار انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں ہر طرف لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے۔ مشعل کی روشنی میں ٹیپو سلطان کی ڈولی نظر آئی۔ اس کے نیچے ٹیپو کی باڈی گارڈز راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ بعد میں میجر ایلن نے لکھا کہ جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل ویلیزلی کو ایک ایسا لگا کہ وہ زندہ بچ تو نہیں گئے، لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی اور دل پر ہاتھ رکھا تو ہمارا شک دور ہوا۔ ان کے جسم پر 3 اور ایک زخم ماتھے پر تھا۔ ایک گولی ان کے دائیں کان سے داخل ہو کر بائیں کان میں دھنس گئی تھی۔ انہوں نے بہترین سفید لینن جامہ پہن رکھا تھا جس کے کمر کے ارد گرد ریشمی کپڑے کے کوٹ لگی تھی۔ ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسا وہ جنگ کے دوران ہی گر گئی ہو۔